پڑھن دا انداز ہی کیا کرنے ماشاءاللہ لاجواب واللہ واللہ سیدھا آیا اللہ یار نہیں زبانی نہیں نذیر بلال صاحب واللہ واللہ سیدھا آیا اللہ I shall help you اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں نہیں ویچ ایک اور الہام یہ 14 والا یہ 14 خدا ہی ہوئے چودھری اللہ بے شک سن لے اللہ تے یقین کر 14 والا ہے لفظ وچ ਆਹੋ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ہے سنیا لفظ نہیں 14 والا یار خیر ہے اچھا بھائی جڑے نا اگر اجازت دیں تے تانوں جڑا ہے نا ایک میرے صاحب دا رویا دور خسر دی آغاز کردا آو دس اپنا میں تو کیونکہ تھوڑے نبی دے الہام 14 صاحب کہہ کہ بلال نذیر پکار سکدا تمہاری کی ہے ਇਹ ਥਰਡ ਵਰਜਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਰਜਨ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਾਪ ਦੇ ਲਾਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁੱਤੇ का आखिरी दम है نادر شاہ کہاں گیا ہے وہ بھی ایڈ کرو نہیں نادر شاہ کہاں گیا تو چھڈو نادر شاہ کہاں گیا نادر شاہ کہاں گیا ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਜ਼ਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜੀ الہامہ دی تعبیر تے 10 منٹ پہلے 5 منٹ پھر لے ایڈمنٹ مان لو نذیر صاحب سنا لگے تذکرہ لیکن سنانا ہے جی یہ جویں ضیاء بھائی سنایا ہے پہلے تلاوت تے اس تو بعد پھر کوئی معنی تے مفہوم پتہ نہیں میں تے نہیں سناਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋ ਤੇ ਐਸੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ گل جی سنو جی ہے تھوڑی اچھا میری گل سنو 2-4 منٹ سنانا تو اپنی زبانی ہے نا ہاں جی میں ہی سنانا ہے وہ پڑھ کے سنا تذکرے تو ایک رویا اچھا تو این جی تلاوت کر کے سنانی ہے تلاوت اچھا اس طرح سنائیے بھائی میر نے کہی ہے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ ਡਾਲਰਸ ਲੀਆਂ تو بات بنی اچھا چلے جی دوست اگر تھوڑی سی خاموشی اختیار کرے تو غور نہ سنو 3-4 منٹ دی ہے رویا اجازت ہے جی اجازت یہ دسو کدی تواڈے کول کہ اپنے منہ نال کوئی سنانا جے تے اجازت ہے جے کسی دی کوئی ویڈیو چلانی ہے پیچھے تے اودی نہیں اجازت اپنے منہ نال کرو جو کرنا ویڈیو نہیں میں ہی سنا رہا میں ہی پڑھ کے او توان کیڑی ہے راتی دن تساں بول دیو توان کیڑی ہے بھائی اجازت بنے تو اچھا سنو جی مرزا صاحب اپنا خواب بیان کردے نے تذکرہ صفحہ 181 تے ہے 1893 دی اے رویا جڑی ہے وہ فرماندے نے میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں نے کسی مقصد کے لیے جانے کی غرض سے اپنے گھوڑے پر ذہن ڈالی ہے اور یہ بات نہیں جانتا تھا کہ کدھر مرزا صاحب کو ہاں جی مرزا صاحب کو گھوڑا ہے ایسی گھوڑا ہے ایسی مرزا صاحب یہ جی ان کا ابھی میں نہ بولے نا یہ سن لے اس کے بعد بے شک سوال کریں گے نہیں گھوڑا مرزا صاحب کو ایسی یہ خواب دیکھ رہے ہیں میرے بھائی یہ رویا ہے خواب ہے کدے چڑھے ہون مرزا صاحب گھوڑے تے یا کوئی گھوڑا ہویا ایک تہاڈا خلیفہ چڑھیا سی گھوڑے تے پہلا خلیفہ وہ گھوڑے نے پواں کے ماریا انہوں تھلے تے اور 2 مربے پیچھے رکاب دے وچ پیر پھس گیا تے وہ گھسیٹدا ہی رہیا پیچھے گھوڑا کھچ کے انہوں 2 مربے انہوں گھسیٹدا رہیا اللہ نے یقین کرو وہ ہڈیاں توڑوا کے ادھر جے ہو کے تے وہ چکیا پھر مرزائیاں نے تے مرزا صاحب کو کیڑا گھوڑا ہے سی ڈیرنگ صاحب تسی پھر اجازت دیو اگر میں یار نے لے کے دیتا سی شروع تو ہی گپ مار چھڈی ضیاء بھائی قاضی یار والا گھوڑا گھوڑا ہے کوئی نہیں تے گھوڑے دی زین کسی جی ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب تواڈے واسطے یہ گل ہے ساری اگر تسی غور نہ سن لو گے نا سارے بھائی اج کل دے جڑے ہیں نا میں کی دساں گھوڑے تے مرزا صاحب چڑھ ہی نہیں سکدے
ਕਿ ਚੜੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ? ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਖਾਬ ਅਖੇ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ ਕੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅगर जी 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 बिलाल भाई नहीं नहीं आप आपने बिलाल भाई आप बात करना चाहिए साहब। अच्छा जी, वो फरमाते हैं अपने घोड़े पर जैन डाली है और ये बात मैं नहीं जानता कि किधर और किस मकसद के लिए जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपने दिल में ये महसूस कर रहा था कि मैं किसी ख़ास बात के शौक़ और इश्तियाक की वजह से ये तैयारी कर रहा हूँ और मैंने कुछ हथियार लगा लिए और सालहीन के तरीक़ के मुताबिक अल्लाह ताला पर भरोसा करके चुस्ती के साथ घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद मैंने ऐसा महसूस किया गोया मुझे कुछ सवारों का पता लगा है जो मुसल्लह हैं और मुझे हलाक करने की गर्ज से मेरे मकान पर चढ़ाई करके आए हैं और मैं तने तन्हा हूँ और इन हथियारों के सिवा जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे पनाह के तौर पर दिए गए थे कोई खुद वगैरह बचाव का सामान मेरे पास नहीं था और मैदान मुकाबले से पीछे हट रहना और डर कर अंदर बैठे रहना भी गवारा ना हुआ। इसलिए मैं अपने इस अहम मकसद के लिए जो मेरे पेश नज़र था और दीन और दुनिया के हक़ में बेहतरीन नताइज पैदा करने वाला था, अपनी पूरी ताकत और कोशिश के साथ तेज़ी से एक तरफ चल पड़ा। इसी असना में अचानक मुझे हज़ारहा शाह सवार नज़र आए जो घोड़ों पर सवार थे और निहायत तेज़ी के साथ मेरी तरफ आ रहे थे। मैं उन्हें देखकर ऐसा खुश हुआ गोया मुझे गनीमत मिली है और मुझे अपने अंदर दुश्मन के मुकाबले की ताकत महसूस होने लगी और मैं इस तरह पर उनका पीछा करने लगा जैसे शिकारी लोग शिकार का पीछा करते हैं। फिर मैंने इसकी हकीकत हाल दरियाफ्त करने के लिए अपना घोड़ा उनके पीछे दौड़ाया और मुझे यकीन था कि मैं कामयाब होऊंगा। फिर मैं उनके करीब हुआ तो देखता क्या हूँ कि इन लोगों के कपड़े बोसीदा और दरीदा हैं और उनकी शक्लें मकरूह हैं और उनकी हैयत मुशरकों की सी और लिबास बद किरदार लोगों का सा है। मैंने देखा कि वो गारत डालने की गर्ज से अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं और मैं पूरे गौर और तवज्जो से उनकी शक्लों को देख रहा हूँ और मैं पहलवानों और बहादुरों की तरह तेज़ी से उनकी तरफ जा रहा हूँ। मेरा घोड़ा ऐसा तेज़ी से जाता था कि कोई गैब से इस तरह पर चिल्ला रहा है जैसा कि हुदी ख्वां लोग ऊँटों को तेज़ चलाते हैं। मैं इसके कदमों की खूबसूरती और दिलकशी की वजह से भी खुशी महसूस करता था। इस पर उन्होंने मेरी ताकत और मेरी तदबीर में मज़ाहिम होने, मेरे बाग के फलों को तल्फ करने और दरख्तों की बेखनी करने और उनको तबाह बर्बाद करने के लिए उन पर गार डालने की गर्ज से फौरन लौट कर मेरे बाग की तरफ रुख किया। उनके मेरे बाग में दाखिल होने और घुस जाने की वजह से मैं घबराया और मुझे सख्त तशवीश और बेचैनी पैदा हुई और मेरी फरासत ने बताया कि वो लोग मेरे बाग के फलों को तबाह करना और शाखों को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं दौड़कर उनकी तरफ बढ़ा और मैंने समझा कि ये वक्त सख्त खतरनाक है। मेरी ज़मीन को दुश्मनों ने अपना वतन बना लिया है और मैं कमज़ोर और खौफज़दा लोगों की तरह अपने दिल में खौफ महसूस करने लगा। सो इस बिना पर मैं हकीकत हाल मालूम करने की गर्ज से अपने बाग की तरफ चल पड़ा और जब मैं अपने बाग में दाखिल हुआ और गौर से उसमें निगाह डाली और उसमें उनके मकाम की जगह दरियाफ्त करने लगा तो मैंने दूर ही से देखा कि वो मेरे बाग के दरमियानी सहन में गिरे पड़े और मुर्दों की तरह बिछड़े पड़े हैं। इस पर मेरी घबराहट जाती रही और मुझे इत्मीनान खातिर हासिल हो गया और मैं निहायत खुशी के साथ तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और जब मैं उनके करीब पहुंचा तो देखा कि वो सब के सब यकदम जिल्लत की हालत में
اور مورد غضب الہی بن کر اس طرح پر مر گئے جیسے ایک شخص کا مرنا واقعہ ہوتا ہے۔ ان کے چمڑے اتارے گئے اور ان کے سر کو کچل دیا گیا اور ان کے گلوں کو کاٹ دیا گیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور پارا پارا کر کے پھینک دیے گئے، اور یکدم ان پر ایسی تباہی آئی جیسے کسی قوم پر بجلی گر کر ایک ہی دم میں اسے نابود کر دیتی ہے، وہ بھسم ہو گئے۔ اس کے بعد میں ان کی ہلاکت کی جگہ جہاں وہ مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کھڑا ہوا، مرزا تیری شاٹاں اور میری آنکھوں سے آنسو کثرت سے بہ رہے تھے۔ سنیں اور میری آنکھوں سے آنسو کثرت سے بہ رہے تھے، میری اور پی میں پی نے نہیں روک رہی یار، میں بڑی پی پی آ رہی ہے، الہام سن عرض کیا کہ اے میرے رب، میری جان تیری راہ پر فدا ہو کہ تو نے مجھ ناچیز پر خاص کرم فرمایا ہے اور اپنے بندے درگاہ کی وہ نصرت فرمائی ہے جس کی نظیر اقوام میں نہیں مل سکتی۔ اے میرے رب، تو نے بیشتر اس کے کہ دو فریق باہم جنگ کرتے اور دو حریف کارزار کو عمل میں لاتے اور دو مرد میدان کارزار میں کارفرما ہوتے، اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیا ہے۔ تو چاہتا ہے کرتا ہے اور تیرے جیسا کوئی مدد دینے والا نہیں۔ تو نے ہی مجھے میرے بچایا، قاتلی ہیں نہیں ہے، میں پی پی اوے نہیں روک رہی، ملک چاہ صاحب رہی ہے نہیں۔ سان دیو ایک تو منٹ نے کی ہو ہی گیا جی۔ مجھے بچایا، تو نے ہی مجھے بچایا اور مجھے نجات بخشی۔ اے الرحمن الرحیم، اگر تو رحم نہ کرتا تو ممکن تھا کہ میں ان بلاؤں سے اور آفات سے نجات پاتا۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا اور اس کی طرف میری روح جھکی ہوئی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جو تمام مخلوق کا رب ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ آج کا نقشہ ہے جو آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا ہوں پھر سن کے آنا جا بھائی، آپ زیا بھائی زیا بھائی نے بولنا۔ اچھا پھر ہوں جڑا ہے نا بلال بھائی جڑا ہے نا نصر نہیں سن کے آنا جی زیا بھائی۔ اچھا جی ہن میں بھی تانوں سناواں جی مرزے دا ایک خواب۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں یعنی یہ کی سمجھ آئی ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا، سمجھا مرزا صاحب تشریح کرن لگے دی۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں محمد حسین کے مکان پر گیا ہوں اور میرے ساتھ ایک جماعت ہے اور ہم نے وہیں نماز پڑھی اور میں نے امامت کرائی۔ اے خواباں دے وچ امامت کراندا سی، حقیقت چ ساری زندگی نہیں انہیں توفیق ہوئی امامت کران دی۔ اور مجھے خیال گزرا کہ مجھ سے نماز میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ظہر یا عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک نماز دی امامت کرائی، وہ بھی خواب دے وچ تے وہ بھی غلط۔ واہ جی واہ مسیح موعود۔ سیاہ رنگ ملو حبشی
ਸੋਚੋ